بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کی ریویژن کے لیے، اور جو لوگ سبق میں حاضر نہیں ہوئے تو وہ بھی کچھ سن سکیں گے، تو ڈیلی بیسس پر میں کچھ چیزیں آپ کو بھیج دیا کروں گا تاکہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ اس کی ریویژن ہو جائے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی تھی قرآن کی تعریف، ڈیفینیشن آف دا قرآن، قرآن کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ کلام اللہ تعالی المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعجز بلفظہ ومعناہ المتعبد بتلاوتہ المنقول الینا بالتواتر المکتوب فی المصاحف من اول سورۃ الفاتحہ الی آخر سورۃ الناس۔ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کی تعریف کیا ہے، وہ آج ہم نے پڑھی ہے۔ قرآن کہتے ہیں کلام اللہ تعالی، اللہ تعالی کی کلام جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، المعجز بلفظہ، اور جو عاجز کرنے والی ہے، اس کے الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی۔ یعنی اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے چیلنج کیا کہ اس جیسا کوئی لا کر دکھائے، لیکن کوئی نہیں لا سکتا اور نہ ہی لا سکے گا۔ تو یہ معجزہ ہے، اور یہ اس کے الفاظ بھی اور معنی بھی معجزہ ہیں۔ المتعبد بتلاوتہ، اور اس کی تلاوت سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ عبادت کرتا ہے اس کی تلاوت کر کے۔ مطلب کیا ہے کہ اجر و ثواب کی نیت سے اس کو پڑھے گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ المنقول الینا بالتواتر، اور یہ ہماری طرف تواتر کے ساتھ منقول ہوا ہے۔ تواتر کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کسے کہتے ہیں، یعنی بہت بڑی جماعت ہر وقت میں ہر دور میں اس کو بیان کرنے والی رہی ہے، اور ایک بڑی جماعت نے ہر دور میں، صحابہ کرام کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تبع تابعین، اور اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے ہم تک یہ کتاب کلام اللہ پہنچائی۔ المکتوب فی المصاحف، اور اس کو لکھا گیا ہے صحیفوں میں، اور اس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور سورۃ الناس پر یہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے، قرآن کی تعریف ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اتارا گیا، اور اس کے الفاظ اور معنی یہ عاجز کر دینے والے ہیں، معجزہ ہیں، اور اس کے ذریعے انسان عبادت کرتا ہے، یعنی اس کی تلاوت سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ صحیفوں میں لکھا گیا ہے، اور لکھی ہوئی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا سورۃ الناس پر ہوتی ہے۔